السلام علیکم میرے محترم سامعین، آج ہم قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں اہل بیت کرام علیہم السلام کی فضیلت اور عظمت پڑھیں گے۔ محترم سامعین، قرآن میں ہے ترجمہ: اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں ہر طرح سے پاکیزگی عطا کرے جو مکمل ہو۔ محترم سامعین، اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ اعزاز حضور کے گھرانوں کو عطا فرمایا کہ ان کے لیے پاکیزگی کی گواہی دی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل بیت عظام کی تعظیم بھی اللہ کی شعائر کی تعظیم میں داخل ہے، لہذا جس طرح دیگر شعائر کی تعظیم یہ ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت عظام کی جو تعظیم کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ ایک حدیث شریفہ کی روشنی میں اہل بیت عظام کی عظمت۔ ایک دفعہ حضرت عباس حضور علیہ السلام کے پاس آئے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے متعلق ناگواری کی کوئی بات سن کر آ رہے ہو۔ رسول اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں سے پوچھا، میں کون ہوں؟ حاضرین نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا، پھر اس مخلوق کے مزید دو گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا، پھر ان کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے، پھر مجھے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ محترم سامعین، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سب سے بہترین گھرانہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 9 ذی الحجہ کو عرفات والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی اونٹی پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دے رہے تھے، چنانچہ میں نے اس میں آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں، قریش کے لوگ آپس میں محو گفتگو ہوتے تھے، جب ہم ان سے آ کر ملتے تو وہ ہمارے آنے پر ناراض ہو کر اپنی باتیں بند کر لیتے تھے، گویا وہ ہم سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پریشانی کا ذکر کیا تو یہ سن کر آپ علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب میرے کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں تو بات بند کر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہ کریں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا، اپنے شوہر اور دونوں صاحبزادوں کو بلائیے۔ وہ ان کو بلا لائے۔ آپ علیہ السلام نے ان پر اپنی چادر مبارک ڈالی اور پھر فرمایا، اے اللہ، یہ آل محمد ہے، آپ آل محمد پر اپنے رحمت اور برکت نازل فرمائیے جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام پہ نازل فرمائی، بلا شبہ آپ قابل تعریف اور بزرگی والے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب کے پاس خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا، توجہ سے سنو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت پہ لبیک کہوں۔ میں تمہارے اندر 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، لہذا تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے نکاح کیا تو فرمایا، اے لوگو، کیا تم مجھے مبارکباد نہیں دیتے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے کہ وہ باقی رہے گا۔ محترم سامعین، حضرات اہل بیت کے فضائل بے شمار ہیں،
اور علماء امت نے اس کے حوالے سے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 60 احادیث ذکر کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے احیاء المیت بفضائل اہل بیت۔